مکہ سے کچھ فاصلے پر یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم رہتا تھا جس کا نام مختلف تاریخی کتابوں میں ایس بن جرجیس بتایا گیا۔ وہ ایک جانا مانا عالم تھا اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیشن گوئیاں کیا کرتا۔ ایس بن جرجیس جب بھی مکہ مکرمہ جاتا تو قریش مکہ کو آگاہ کرتا کہ جلد تمہیں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی پیروی سارے عرب پر لازم ہوگی۔ تمام قبائل مکہ اس کے سامنے پست تصور ہوں گے۔ وہ نہ صرف عرب پر حکمران ہوگا بلکہ وہ اجمی لوگوں کے بھی دلوں کی دھڑکن بن جائے گا۔ اور اے مکہ والو، جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور وہ بچہ پیدائش کے 3 دن تک سخت تکلیف میں رہے گا۔ جب وہ اعلان نبوت کرے گا تو تم سب پر اس کی پیروی لازمی ہوگی۔ جو پیروی نہ کرے گا وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی کا راز یہی ہوگا کہ اس کی نبوت پر ایمان لے آیا جائے۔ اب ایس بن جرجیس جب بھی مکہ آتا تو نئے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو دیکھ کر واپس لوٹ جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کی بات اس قدر مشہور ہو گئی کہ مکہ والوں کے گھر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو لے کر مکہ کی سرحد پر ایس بن جرجیس کے پاس چلے جاتے کہ شاید انہی کا بچہ وہ مبارک بچہ بن جائے۔ ناظرین گرامی، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب بھی اپنے پیارے پیدا ہونے والے پوتے کو لے کر اس یہودی عالم ایس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس یہودی کے ساتھ حضرت عبد المطلب کی کیا کیا باتیں ہوئیں؟ وہ یہودی یہ کیوں کہتا تھا کہ وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو 3 دن تک سخت تکلیف میں رہے گا؟ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں کہ جب 570 عیسوی کے ربیع الاول کے مہینے کی خوبصورت رات کے پچھلے پہر نبی آخر الزماں، فخر دو جہاں، محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے بچے کو گود میں لیا اور فرمانے لگے، میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک طرف حضرت عبد المطلب اپنے پیارے پوتے کو اٹھائے کھڑے ہیں تو دوسری طرف کعبہ میں موجود بت اوندے منہ گر رہے ہیں۔ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن جاش نے جب دیکھا کہ ان کے خدا اوندے منہ پڑے ہیں تو انہوں نے ایک ایک کر کے بتوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ ایک بت کو رکھ کر دوسرے کی طرف جاتے تو پہلے والا پھر سے گر جاتا۔ وہ بہت دیر تک یہ عمل دہراتے رہے۔ پھر ایک بت سے آواز آتی ہے، آج ایک ایسے بچے کی پیدائش ہے کہ جس نے مشرق سے مغرب تمام زمین کو روشن کر دیا ہے۔ مکہ میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب مشرکین کے خدا نے کلام کیا تھا۔ اسی طرح نوشیروان کے محل ہلنے لگا، اس میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے۔ بادشاہ نے جب ایک کاہن کو بلا کر پوچھا کہ ہمارے محل کا یہ حال کیوں ہوا ہے تو کاہن چلا اٹھا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جو عرب و شام پر چھا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ جس رات تاجدار کائنات سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے کسی کے گھر میں بھی لڑکی پیدا نہ کی، لیکن اکثر مفسرین اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں۔ خیر، حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو اٹھا کر اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر یہودی عالم ایس کو آواز دیتے ہیں۔ ایس نے پوچھا کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس نے پوچھا تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہودی عالم بچے کو بغور دیکھنے کے بعد یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ کر کہنے لگا، ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ وہ ستارہ بھی آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن تک رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہوگا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ ناظرین گرامی، مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ پیدائش کے بعد کچھ ابتدائی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نہ پیا، بلکہ دنیا میں تشریف آوری کے فوراً بعد ہی اپنی امت کے لیے پریشان رہے۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابتدائی دنوں کے بعد سے لے کر اگلے 7 دنوں تک حضور نبی کریم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کا دودھ پیا۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی لکھتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے 3 دن بعد سے اگلے 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔
سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ ناظرین گرامی، یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد یہودی عالم حضرت عبد المطلب سے مزید کہنے لگا، آپ کو اپنے اس بیٹے کی قریش مکہ اور باقی قبائل سے حفاظت کرنا ہوگی، بلکہ اچھا ہی ہوگا اگر آپ اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی رونما ہونے والے معجزات کا مکہ میں چرچا نہ ہی کریں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، کون سے معجزات؟ تو یہودی عالم کہنے لگا، ایک تو خود ابھی آپ دیکھ کر آئے ہیں کہ اس مبارک بچے کی پیدائش کی رات کوئی بت کھڑا نہیں رہ سکا۔ اس کے علاوہ باقی معجزات کا ذکر آپ سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ کریں گی، یعنی سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردستی حسد کریں گے، اور اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی ہوگی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر حضرت عبد المطلب نے عیسی سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات پائے گا، اور اس کی امت کی اوسط بھی اتنی ہی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی؟ وہ یہودی عالم کہنے لگا، بے شک تمام آسمانی کتابوں اور انبیاء کی پیشن گوئیوں میں ان سب باتوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز قیامت ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اے اللہ پاک، ویڈیو کو دیکھنے والے ہر انسان کی مشکلات کو دور فرما کر اس کے ہر کام میں خیر فرما دے۔